میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ جب بازاروں کو سجاتے ہیں تو کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے جیسے ان کے چہرے مکروہ ویسے باتیں بھی مکروہ ہوتی ہیں. تو وہ پتا کیا کہتے ہیں, او دیکھو جی حدیث شریف میں تو ہے بازار تو بری جگہ ہے, تو ناپسندیدہ جگہ ہے, تو تم نے اسے سجا دیا تو یہ تو بہت غلط کر دیا, ہوئی 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 یہ تو بڑی غلط بات ہے. میں نے کہا میرے بیٹے مجھے بھی ایک بات کا جواب دو, نیرے سوال تم نے تو نہیں نہ کرنے, کو ہماری بھی کبھی سن لیا کرو, ہو سکتا ہے ہماری دوائی بھی اثر کر جائے, کبھی سن تو صحیح نا. میں نے کہا یار بازار بری جگہ ہے, کہا بالکل. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے گھر کے اندر سارے کپڑے رکھے ہیں, فریج رکھی ہے, فرنیچر رکھا ہے, اے بیٹا یہ کہاں سے خریدا ہے؟ کہا بازار سے. تو میں نے بری جگہ سے. شرم نہیں آئی؟ غور فرمائیں گے فرنٹ سیٹوں والے بھی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ سبھی کہاں سے خریدی ہیں؟ کہا بازار سے. تو میں کہا وہ تو تیرے بقول بری جگہ ہے, تو بری جگہ سے کتنا گندا بچہ ہے, گندی جگہ سے خرید کے تجھے شرم نہیں آتی؟ اب گیا پھنس, کہتا ہے یہ کیا بن گیا. تو میں نے کہا ہر وقت ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ تم اپنے آپ کو کلو ہی سمجھتے ہو, اگلا 1.25 کلو بھی نکل سکتا ہے. کیوں حضور؟ تو یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. کمال والی بات یار, جس دن تمہارے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اس دن بھی تو یہی بازار سجا تھا, تو اس دن یہ اچھا ہو گیا تھا. تو اگر تمہارے بیٹوں کی خوشی ہو سکتی ہے تو آمینہ کے لال کی خوشی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ لیکن لوگ گمراہ کرتے ہیں. بہرحال تو ان کو آپ پہلے تو یوں قابو کیا کریں نا, الزامی جواب اسی کو تو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے ان کو قابو کریں. اچھا دوسرے نمبر پر میں نے پوچھا کہ آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں بازار میں. اب ان مشہور مدرسے بھی ہوتے ہیں, بس اوقات راجے بازار میں بھی ہوتے ہیں, اشارہ میں نے دیا ہے ابھی. تو میں نے کہا تم تو کہتے ہو بازار بری جگہ ہے, تو بری جگہ پہ مدرسہ, یار کیسے گندے لوگ ہو تم, توجہ نہیں فرما رہے. یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. مسجد کہاں ہے؟ بازار میں. بازار والی مسجد کے لیے تو قبضہ گروپ بن کے بھی آ جاتے ہو, بھائی کچھ شرم کرو. اب کہتے ہیں یار یہ اس مولوی نے تو ہمیں بات ہی ایسی کر دی تو ہم تو پھنس گئے. تو میں نے کہا پھر پہلے بات کی کیوں تھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے. بازار کو جو بری جگہ کہا گیا یا اسے ناپسند کیا گیا, اس کی تشریح و تفسیر میں جو علماء نے لکھا پہلے وہ پڑھنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بازار کو اس لیے بری جگہ یا ناپسند کیا گیا کہ فضول وہاں بندہ نہ بیٹھے. اور یہ جو تاجر ہوتے ہیں نا, ان کے پاس بیٹھنا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تاجروں کے پاس بیٹھ کے یا تو تمہارے اندر احساس کمتری پیدا ہوگی کہ اس کا بڑا کاروبار ہے اور میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو تمہیں ان کی باتیں سن سن کے شوگر ہو جائے گی. کاروبار تو تم نے کرنا نہیں, تو نقصان ہو گیا نا, اس لیے تمہیں روکا گیا ہے. دوسری وجہ, وہاں بیٹھ کر تم نا ان کے داؤ پیچ سیکھو گے کہ یہ کیسے اگلے بندے کو چونا لگاتے ہیں. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ میں سادہ بندہ ہوں تو سادہ لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں. تو تم سیکھو گے کہ اگلے بندے کو چونا کیسے لگانا ہے. تو یہ بات بھی پھر غلط ہو, جب فضول بیٹھے ہو تو کچھ تو سیکھو گے نا. اسی طرح بازار میں بیٹھو گے تو سودی کام تم سیکھو گے. تو فرمایا اس لیے بھی فضول بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں ہے. اور اگر یہ نہ بھی سیکھو تو بازار میں آنے والی جانی عورتوں کو جب دیکھو گے تو تمہاری نگاہ کے ذریعے سے تمہارے دل کی روحانیت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا گیا فضول نہ بیٹھو. ہاں اگر رزق حلال کمانے کے لیے بیٹھے ہو, محنت کرنا پڑتی ہے, تو یہ روایت میں موجود ہے القاسب بیدہ حبیب اللہ. فرمایا اپنے ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. توجہ نہیں فرما رہے. تو بازار کو جس وجہ سے, وہ وجہ نہیں بتاتے, بس جھنڈیاں نظر آ گئی ان کو, تو ہم نے بری جگہ سے جا دی ہے. تو میں نے کہا تم تو سارا کچھ بری جگہ سے لے لیا, تب نہیں تھا. تو اب جب پھنسے تو اس کی میں نے تشریح بتائی تاکہ آپ کا ذہن بھی کھلے.